بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ کا نام لے کر آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج بہت گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ بغیر پنکھے کے بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اتنی ہبس اور گرمی تھی۔ لیکن ہلکے ہلکے اوپر سے بادل بھی بن رہے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب بالکل گھنے بادل بن گئے تھے، تھوڑے تھوڑے قطرے بارش کے بھی آ رہے تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ آج بہت اچھی طرح بارش آئے گی، گرمی بہت زیادہ ہے تو دل کر رہا تھا آج بارش ضرور آئے گی۔ لیکن ہم لوگ انتظار کرتے رہے، بارش نہیں آئی۔ اللہ پاک کا جب بھی حکم ہوگا بارش آئے گی۔ پھگن کی آج 9 تاریخ ہے، 21 دن اس کے رہتے ہیں، 15 دن آگے ہے۔ گرمی اس لیے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ رات کو تو ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ رات کو دل کرتا ہے کپڑا بندہ پہن کر سو جائے، لیکن دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے بچوں کو بھی گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں، بڑوں کو بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ گرمی دانے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ ان گرمی دانوں کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہیں، رات کو نیند نہیں کرتے، پوری رات کہتے ہیں کہ خارش کرتے رہیں، ہاتھ پھیرتے رہیں جسم کو تو بچے سوتے رہتے ہیں، اگر ہاتھ نہ پھیرے تو بچے جاگ جاتے ہیں۔ اتنی بہت زیادہ گرمی دانے ہیں، ان کی بہت تیز خارش ہوتی ہے، بچے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب شام کا 5:30 کا ٹائم ہے، عصر کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے دل کرتا ہے باہر گھومنے کو، لیکن دوپہر کو 10 بجے کے بعد اور 4 بجے تک دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو، اتنی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے لوگ گھر میں پڑے رہتے ہیں، پنکھے کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن آج تو بجلی نے کمال کر دیا ہے، آج بجلی پورے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہے۔ باہر بھی گرمی تھی، اندر گھر میں بھی گرمی تھی۔ دل کرتا تھا کہ کوئی دریا ہو، کنواں ہو، ٹیوب ویل ہو یا کوئی تالاب ہو ٹھنڈا، اس میں بیٹھے رہیں، اتنی زیادہ گرمی تھی۔ کل بادل تو بہت بنے تھے زور کے، لیکن بارش نہیں آئی تھی۔ شام تک ہم لوگ انتظار کرتے رہے لیکن بارش نہیں آئی۔ لیکن شام کے بعد بادل بہت زور کے بن گئے تھے اور بارش 9 بجے سے شروع ہوئی ہے، 9:40 تک بارش ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت تیز بارش تھی، 45 منٹ 40 منٹ تک بارش ہوتی رہی ہے اور ہم لوگ اندر بیٹھ کر دیکھتے رہ گئے ہیں۔ بجلی بھی چلی گئی تھی، بہت زور کی ہبس ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہم نے رات گزاری ہے۔ 9:45 پر بارش رکی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش آ رہی تھی۔ ہم لوگ باہر نکل آئے تھے تاکہ باہر کی تازہ ہوا لگوائیں۔ 10 بجے تک مکمل بارش ختم ہو گئی تھی۔ ہم لوگ باہر آ گئے تھے، 4 پہیاں باہر لے کر آ گئے تھے کیونکہ بجلی نہیں تھی اندر، اس لیے پنکھے نہیں چل رہے تھے، گرمی زیادہ ہو رہی تھی۔ ہم لوگ سکون سے سو گئے تھے۔ 12 بجے دوبارہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگ جلدی جلدی اٹھے اور اپنے بستر اور 4 پائی اندر لے گئے۔ وہ بھی تقریباً بارش 1 گھنٹہ ہوتی رہے، 12 بجے سے 1 بجے تک بارش ہوتی رہی، وہ بھی تیز بارش تھی۔ ہم لوگ اندر بیٹھ کر دیکھتے رہے، ہمارے کچے مکان ہیں، ڈر بھی لگتا تھا کہیں مکان گر نہ جائے کیونکہ کچے مکان بہت جلد گر جاتے ہیں بارش میں، اس لیے ہم جاگتے رہے کیونکہ نیند نہ آ جائے۔ اگر نیند آ گئی، نیند میں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم لوگ بیٹھے رہے۔ 1 بجے بارش رک گئی، پھر جا کے ہم سو گئے۔ پھر بارش صبح 5 بجے شروع ہو گئی تھی، تقریباً آدھا گھنٹہ بارش ہوتی رہی ہے۔ دوبارہ ہم لوگ جاگ گئے کیونکہ اس ٹائم بھی بجلی نہیں تھی کہ اندر جا کے سو جائیں۔ پوری رات ہم لوگ بے آرام ہوتے رہے، 5 بجے سے لے کر 5:35 تک بارش ہوتی رہی ہے، وہ بھی تیز بارش تھی۔ ہم لوگ بیٹھ کر دیکھتے رہ گئے، سو بھی نہیں سکتے تھے، صبح کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھنی تھی، لیکن بارش نے مسجد جانے کے لیے راستہ بھی نہیں دیا، اتنی تیز بارش تھی۔ ہم لوگ گھر بیٹھے رہے اور بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے۔ 5:35 پہ بارش رکی۔ جب بارش رکی تو ہم لوگ باہر نکلے، باہر بہت پانی تھا کیونکہ ہمارا علاقہ کچا علاقہ ہے، کیچڑ بھی بہت زیادہ تھی، اسی لیے ہم لوگ بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے۔ ابھی ابھی باہر نکلے ہیں، 9 کا ٹائم ہے صبح کا، تھوڑا تھوڑا پانی بھی خشک ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی باہر نکل آئے ہیں تاکہ باہر کا نظارہ کریں، کیسا حالات ہے باہر کے، فصلوں کے کیا حالات ہیں۔ کپاس کو تو خاص طور پر نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ 2 فصلوں کے لیے تو یہ بارش فائدہ مند ہوئی ہے، کماند اور چاولوں کے لیے، باقی جتنی فصلیں ہیں ان کے لیے نقصان ہے۔ مثلاً کپاس کے لیے تو بہت نقصان ہے کیونکہ جو بھی پھل فوٹی وزن ہوگا اس میں پانی بھر جائے گا، وہ نیچے گر جائے گی۔ سب سے زیادہ کپاس کا نقصان ہے کیونکہ کپاس کی فصل بہت نازک فصل ہوتی ہے۔ اس ٹائم کپاس کا پھل گڈی لگنے کا ٹائم ہے، جو بھی پھل گڈی لگی ہوئی ہوگی اس میں پانی بھر جائے گا بارش کی وجہ سے اور وہ
नीचे गल कर नीचे गिर जाएगी। इसलिए किसानों को बहुत नुकसान है कपास में। इस बारिश ने बहुत नुकसान किया है किसानों का। कमांद और चावलों वाले खुशहाल हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छी बारिश है ये। जो कपास वाले हैं वो कहते हैं हमारा बहुत नुकसान हो गया है। पहले भी थ्रिप्स का अटैक हुआ था कपास पे और पत्ते जो है ना उल्टे हो गए थे। अभी थ्रिप्स के अटैक से कपास निकल ही रही थी तो बारिश आ गई है, जो भी फूल गुटी है वो नीचे गिर गई होगी। तो इसलिए किसान बहुत परेशान है इस बारिश के। ये अगस्त की बारिश किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर इससे पहले जुलाई में आ जाती बारिश तो वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन अगस्त और सितंबर की बारिश किसानों के लिए नुकसानदेह है। किसानों का बहुत नुकसान होता है। फूल गुड्डी में पानी भर जाता है, वो नीचे गिर जाती है, बीमारियां भी बहुत लग जाती है। सफ़ेद मक्खी का अटैक भी बहुत तेज़ हो जाता है। पहले भी सफ़ेद मक्खी के अटैक से अभी कपास निकली ही नहीं थी, अब हवस की वजह से सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कपास के लिए बहुत नुकसानमंद है। ये फ़ायदेमंद नहीं है बारिश। तो अभी जो है ना स्प्रे वालों के मज़े खुलेंगे, उनकी सेल होगी स्प्रे। जो एक स्प्रे होती थी कपास को, अब उसकी जगह 3 स्प्रे होगी। इसलिए जो स्प्रे की दुकानों वाले हैं वो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं हमारी सेल तो बढ़ेगी, लेकिन किसान के लिए नुकसान है। एक तो पहले भी कपास गली हुई है, वज़न नहीं है, अब ऊपर से खर्चा बढ़ गया है स्प्रे का। 2000-1500 1 एकड़ की स्प्रे आती है सफ़ेद मक्खी वाली, ऊपर से कीड़ा थ्रिप्स ये भी स्प्रे मिला के तकरीबन 3000 की एकड़ की आ जाती है स्प्रे। ये 3 स्प्रे लगा लो 9000 की स्प्रे आएगी। पता नहीं आमद कितनी आएगी कपास की। किसान को सरासर नुकसान है। बाहर गलियों में बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, इतना पानी है। ऊपर से दीवारें भी गीली है, क्योंकि कच्ची दीवारें हैं, उनका भी डर रहता है कहीं गिर न जाए। जो रास्ता है उस पर बंदे आ जा रहे हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ गांव में जानवरों के लिए भी बारिश के दिन बहुत परेशानी बन जाती है, उनकी जगह भी ख़राब हो जाती है, जानवर बैठ नहीं सकते, नीचे कीचड़ बन जाती है। पहले भी वो जगह हल्की हल्की कीचड़ रहती है जानवर की जगह पे, लेकिन जब बारिश आती है तो फुल कीचड़ हो जाती है। वहाँ जानवर बैठ नहीं सकते, सारा दिन खड़े रहते हैं जानवर, इसलिए जानवर बीमार हो जाते हैं, खाते पीते कम हैं। क्यों जो उनको आराम नहीं मिलता, नीचे बैठ नहीं सकते, नीचे सारी कीचड़ होती है, तो इसीलिए जानवर परेशान होते हैं बारिश में। अगर पक्के फर्श हो तो वो भी जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं। जानवर कच्ची जगह पे सही रहते हैं, सही बैठते हैं, उनके लिए मुनासिब है कच्ची जगह। जानवर भी परेशान है, किसान भी परेशान है। अल्लाह की रहमत तो आई है, लेकिन किसानों के लिए बहुत परेशानी है, जानवर भी परेशान हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दुआओं में याद रखना। सदा खुश रहो।